ہمارا سٹینڈرڈ جو ہم آپریٹ کرتے ہیں UK میں، ہماری پرائیویٹ کلینکس ہیں وہاں، میں سرجن ہوں وہاں، انشاءاللہ وہی سسٹم ہم ادھر ہی امپلیمنٹ کر رہے ہیں، وہی SOPs ادھر ہی امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ جو بھی مریض آئے گا، امیر یا غریب، جو بھی مریض آئے گا اس کو ایکسپیرینس ویسا ملے گا جیسا ایکسپیرینس آپ کو ملتا ہے UK پرائیویٹ ہاسپٹلز میں۔ UK سے واپس گاؤں آ کے آپ نے یہ بنایا ہے، کیوں یہ بنایا آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نیک لوگوں نے ہماری پرورش کی تھی، ادھر سے بزرگوں نے، انہوں نے ہماری پرورش کی تھی بہت مشکلات حالات میں، ہم یہ چیزیں نہیں بھولے۔ ہمارے والدین جب ہم انگلینڈ میں بھی تھے روز ہمیں بتاتے رہتے تھے کہ یہ اپنے لوگ اپنی عوام کو کبھی نہیں بھولنا۔ ہماری جو UK میں بھی کلینکس ہیں، پرائیویٹ کلینکس، وہ شہروں میں نہیں ہے، علیحدہ جگہ پہ ہے، لیکن دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں۔ ہمارے مریض تقریباً چائنا سے بھی آتے ہیں، امریکہ سے بھی آتے ہیں، آسٹریلیا سے بھی آتے ہیں UK میں، اور انشاءاللہ ہم نے یہ جو ٹیم کو ٹرین کیا ہے یہ وہ اسٹینڈرڈ پہ کام کریں گے تاکہ یہاں سے بھی دور دور سے لوگ آئیں گے ٹریٹمنٹ کے لیے۔ ہمارا انشاءاللہ اس سے بھی ایڈوانس سسٹم ہوگا، ہمارا نا ہر ایک مریض کے پاس کارڈ ہوگا اور اس کے اوپر نا بار کوڈ ہوگا اور اس کی ساری ڈیٹیلز نا ایک ایپ پہ اوپر ہوگی، اور مریض بھی فیوچر میں مریض بھی خود اپنی میڈیکل ہسٹری وغیرہ ہر ایک چیز چیک کر سکیں گے۔ کہیں بھی بڑے اسپتال کہیں پہ جائے گا نا وہ ڈاؤن لوڈ کر سکے گا اور دکھا سکے گا۔ ہمارا جیسے نہیں الیکٹرانک سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے، اور جب مریض آتا ہے بکنگ کرتا ہے اس کو آٹومیٹک نا اس کی بکنگ چلی جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس، آٹومیٹک بکنگ چلی جاتی ہے، فارماسسٹ ہوتا ہے ہر ایک کے پاس چلی جاتی ہے۔ کسی کا ریلیجن دیکھتے ہیں ہم، نہ کسی کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، نہ کسی کی ریس دیکھتے ہیں، یہ ہر ایک کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ پلس۔ ناظرین، آج میں تھرڈ ٹائم سمر ہاسپٹل کے اندر موجود ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی اور جو سارے مراحل تھے وہ بھی دکھائے، اور آج باقاعدہ طور پر سمر ہاسپٹل کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہی ہاسپٹل ہے جو بیٹو نے اپنے باپ کی خواہش پورا کرنے کے لیے اپنے گاؤں کے اندر باقاعدہ طور پہ UK سے گاؤں کے اندر آ کے یہ ہاسپٹل بنایا، اور میں حیران ہو گیا ہوں یہ ہاسپٹل دیکھ کے کہ تمام وہ سیفٹی میئرز، تمام وہ سٹینڈرڈز فالو کیے گئے ہیں جو کسی انٹرنیشنل ہاسپٹلز کے اندر ہوتے ہیں۔ باقاعدہ طور پہ آپ کو کمپیوٹرائز ٹوکن سسٹم یہاں سے مل رہے ہیں، یہاں پہ لیبارٹری، یہاں پہ فارمیسی، یہاں پہ مسجد، ٹک شاپ، یعنی ہر وہ چیز جو کسی ایک اچھے اور بڑے ہاسپٹل میں ہونی چاہیے وہ یہاں پہ تعمیر کی گئی ہے۔ جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر متی صاحب جو اس ہاسپٹل کے روح رواں ہیں اور ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور آج باقاعدہ طور پہ انہوں نے جو ہے وہ اس کی اوپننگ کر دی ہے۔ UK سے باقاعدہ یہ اوپننگ کرنے یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور سارے ہاسپٹل کا یہ وزٹ بھی کر رہے تھے، ہر ایک چیز کو پراپر طور پہ چیک بھی کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسا یہ ان کا ایکسپیرینس رہا اور کیوں انہوں نے یہ سٹارٹ اپ لیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، سب سے پہلے اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اب ہم سب کو کہہ سکتے ہیں، سب لوکل عوام کو کہہ سکتے ہیں ویلکم ٹو دا ہاسپٹل۔ اب ہاسپٹل اوپن ہے، اب جتنے بھی لوکل کمیونٹی ہیں ان کو سب کو انویٹیشن ہے آپ کے لیے، یہ الحمدللہ یہ فیسلٹی ساری اوپن ہے، اور آپ ہاسپٹل کو استعمال کریں ہر ضروریت کے لیے، یہ ہر ایک کے لیے۔ یہ ہمارا جو سسٹم ہے، کسی کا ریلیجن دیکھتے ہیں ہم، نہ کسی کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، نہ کسی کی ریس دیکھتے ہیں، یہ ہر ایک کے لیے، امیر یا غریب، یہ ہر ایک کے لیے ہے یہ ہاسپٹل۔ اور الحمدللہ جیسے ہمارا سٹینڈرڈ جو ہم آپریٹ کرتے ہیں UK میں، ہماری پرائیویٹ کلینکس ہیں وہاں، میں سرجن ہوں وہاں، انشاءاللہ وہی سسٹم ہم ادھر ہی امپلیمنٹ کر رہے ہیں، وہی SOPs ادھر ہی امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ ہماری جو سٹاف ہے ہم نے یہ اسپیشل سلیکٹ کی ہے، جو ہماری جو سوچ ہے اور جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ بھی وہی شیئر کرتے ہیں اور اسی سٹینڈرڈ میں کام کریں گے۔ جو بھی مریض آئے گا، امیر یا غریب، جو بھی مریض آئے گا اس کو ایکسپیرینس وہ ویسا ملے گا جیسا ایکسپیرینس آپ کو ملتا ہے UK پرائیویٹ ہاسپٹلز میں۔ میں نے خود بھی یہ دیکھا اور میں حیران ہوا ہوں کہ مطلب اتنے اچھے سٹینڈرڈز کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو بنایا ہے، یعنی ایک گاؤں کے اندر۔ اور عام طور پہ جو ہے وہ لوگ تو UK چلے جاتے ہیں اور واپس اپنی پاکستان کی طرف بھی نہیں دیکھتے، آپ UK سے واپس گاؤں آ کے آپ نے یہ بنایا ہے، کیوں یہ بنایا آپ نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نیک لوگوں نے ہماری پرورش کی تھی ادھر سے، بزرگوں نے، آپ کو پتہ انہوں نے کتنی قربانیاں دے کے ادھر آئے تھے، ہندوستان سے ادھر آئے تھے، اور کتنی مشکلات سے انہوں نے اپنی زندگی شروع کی تھی۔ ویسے ہی ان کی اولاد جیسے میرے والد اور میرے چاچا وغیرہ، انہوں نے ہماری پرورش کی تھی بہت مشکلات حالات میں، ہم یہ چیزیں نہیں بھولے۔ اور ہمارے والدین جب ہم انگلینڈ میں بھی
تھے, روज़ हमें बताते रहते थे कि ये आप अपने लोग अपनी अवाम को कभी नहीं भूलना, अपने जो मजलूम है उनको कभी नहीं भूलना, और जो भी आए उसको कभी ना नहीं करना. ये आप नहीं कह सकते वो किस हालत में आया है, किस सोच में है, ये वो अल्लाह जानता है बस. तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए हमारा जो अस्पताल है हर एक के लिए है. और एक नेक इंसान की ख्वाहिश थी मेरे वालिद की 40 साल पहले, उसको वो भी इसलिए क्योंकि एक डॉक्टर ने उनके साथ एहसान किया था. इंग्लैंड जाने से पहले उनका मेडिकल हुआ था, एक डॉक्टर ने उन पर एहसान किया था, उन्होंने कहा मेरे लिए दुआ मांग देना. उस वक्त मेरे वालिद ने ना अल्लाह सुब्हानहू तआला से वादा किया था कि अगर मेरा कोई बच्चा भी डॉक्टर होगा ना, मैं इंशाल्लाह ये वादा अल्लाह से करता हूँ कि मैं अपने गाँव में भी अस्पताल बनाऊँगा. यही वजह है कि फिर आप इंग्लैंड से यहाँ पे आके आपने हॉस्पिटल बना दिया. जी देखो, हस्पताल आप जंगल में भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, अगर अस्पताल अच्छा हो, आवाम के लिए हो और इसमें बरकत हो, अल्लाह सुब्हाना, ये बहुत कामयाब होएगा. क्योंकि हमारी जो यूके में भी क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स, वो शहरों में नहीं है, अलग-अलग जगह पे है, लेकिन दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं. हमारे मरीज़ तकरीबन चाइना से भी आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आते हैं यूके में. और इंशाल्लाह हमने ये जो टीम को ट्रेन किया है, ये वो स्टैंडर्ड पे काम करेंगे ताकि यहाँ से भी दूर दूर से लोग आएंगे ट्रीटमेंट के लिए. क्योंकि असल लोग क्या चाहते हैं, एक डॉक्टर सही, सिंसियर और मुखलिस दिल से ना उनको एडवाइस दे और दवाई सही दे. इंशाल्लाह देखो, आपने देखे होगा हमारी फार्मेसी में मेडिकेशंस जो फॉरेन कंपनीज़ है सारी, उनके मेडिकेशंस हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी इंसान अफोर्ड कर सकेगा, जो पे कर सकेगा वो कॉस्ट पे करेगा, जो नहीं कर सकेगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा, हम इसको चलाते रहेंगे अस्पताल को. अच्छा सर, बताएं क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इसके अंदर, और कैसे, अब मैं देख रहा हूँ कि बाकायदा तौर पे वो टोकन सिस्टम रखा हुआ है. एक बंदा आता है रिसेप्शन पे, उसको टोकन दिया जाता है, फिर वो एक स्टेप पे जाता है, फिर वो दूसरे स्टेप पे जाता है. ये प्रोसीजर बताएं सर. नहीं, हमारा इंशाल्लाह इससे भी एडवांस सिस्टम होगा. हमारा ना हर एक मरीज़ के पास कार्ड होगा और उसके ऊपर ना बार कोड होगा, और उसकी सारी डिटेल्स ना एक ऐप पे ऊपर होगी. और मरीज़ भी फ्यूचर में मरीज़ भी खुद अपनी मेडिकल हिस्ट्री वगैरह हर एक चीज़ चेक कर सकेंगे. ठीक है, और वो उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री आ जाएगी, और कहीं भी बड़े अस्पताल कहीं पे जाएगा ना, वो डाउनलोड कर सकेगा और दिखा सकेगा क्योंकि ये मेरी मेडिकल हिस्ट्री है, ये मेरा इलाज है, ये मेरी दवाएँ हैं, ये मैंने टीके लगे हुए हैं, ये सारा सिस्टम उसके ऊपर होगा. इसके बाद आपका जो सिस्टम है हमारा जैसे नहीं इलेक्ट्रॉनिक, सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है. और जब मरीज़ आता है, बुकिंग करता है, हाँ, उसको ऑटोमेटिक ना उसकी बुकिंग चली जाती है डॉक्टर के पास, ऑटोमेटिक बुकिंग चली जाती है जो फार्मासिस्ट होता है हर एक के पास चली जाती है, ताकि उनको जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है ना उनके पास, अगर दो मेडिकेशन के बारे उनके पास चला जाता है. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि एक आम बंदा यहाँ पे आता है तो क्या क्या मेडिकेशन, क्या क्या फैसिलिटीज़, किस किस चीज़ का वो इलाज करवा सकता है यहाँ से? सो जैसे पहले बता रहा था ना, जब मरीज़ आएगा उसका सारा सिस्टम में बुकिंग होगा, और उसके बाद डॉक्टर के पास जाएगा, और डॉक्टर जो भी असेसमेंट करेगा और जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह उनको चाहिए होंगे, जैसे ECG वगैरह, ब्लड टेस्टिंग, हमारी लेबॉरेटरी भी इधर है, हमारे इधर एक्सरे भी होगा, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ होगा, ये सारी फैसिलिटीज़ होंगी. और इसके बाद फिर डॉक्टर के पास इन्वेस्टिगेशन के बाद मरीज़ जाएगा, और डॉक्टर अगर जो भी दवाई वगैरह, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह रेकमेंड करेगा वो उनको मिलेंगी. ओके, और ये अस्पताल ना स्पेशलिस्ट, हमने इधर ना लेडीज़ डॉक्टर बुकिंग की है, सो लेडीज़ स्पेशलिस्ट. और वो जैसे बर्थिंग स्वीट, आपको पता देहातों में ये फैसिलिटीज़ नहीं है, और वो होगा, और बच्चों की भी स्पेशलिस्ट है. और जो मेन हमारा मेडिकल डायरेक्टर वो सर्जन भी है और मेडिकल फिजिशियन भी है, उसकी जॉइंट ट्रेनिंग है. और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा ऑन बोर्ड है हमारे प्लान पे. वो हमारी एम है कि ये इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेज पे हम ये ऑपरेटिंग थिएटर वगैरह भी खोलेंगे, ये भी और एमरजेंसी सारा सिस्टम खोलेंगे, माइनर और मेजर एमरजेंसीज भी खोलेंगे. और इसके बाद इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग सेंटर भी होगा हमारा, ये जैसे नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर और डॉक्टरों का जूनियर डॉक्टर ट्रेनिंग सेंटर भी ना इंशाल्लाह हम ये करेंगे. और अब हम बातचीत भी कर रहे हैं हेल्थ बोर्ड के साथ कि ये मेजर वैक्सीनेशन सेंटर भी होगा इंशाल्लाह. ये चंद महीनों के बाद ना ये भी होगा, ताकि जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उनको जो वैक्सीनेशन होते हैं ना दूर जाने से इंशाल्लाह यहीं से करेंगे. अच्छा सर, क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे, यहाँ की कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप बाकायदा जो है वो इतनी दूर से चल के ये सर्व कर रहे हैं, यहाँ पे आगे सुपरविजन भी कर रहे हैं, और ये हॉस्पिटल बनाया आपने. अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे वालिद ने अल्लाह से वादा किया था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी है. नेक इंसानों के नेक इरादे थे, हमने वो पूरे कर दिए. अब ये कम्युनिटी को ना ये जैसे अपना घर समझते हैं ना, उनको अपना घर समझें.
اور جتنی اس کی حفاظت کریں گے, جتنا اس کو استعمال کریں گے, اتنی برکت ہوگی, اتنا اس کمیونٹی کو سرو کرے گا. الحمدللہ ہم سمر ٹرسٹ کے ساتھ, یہ ہماری فلیگ شپ ہے, یہ پروجیکٹ ہے, اور ہم اور بھی کام کرتے ہیں. ہم واٹر فلٹریشن پلانٹ وغیرہ بھی لگاتے ہیں پورے پاکستان میں, اور فوڈ ڈسٹریبیوشن پروگرام بھی ہمارا, جیسے سردیوں میں بھی کرتے ہیں اور سندھ میں بھی کرتے ہیں ڈسٹریبیوشن. وہاں بھی ہم سمر ولیج بھی بنا رہے ہیں. ہم بہت زیادہ دوسرے بھی کام کرتے ہیں, اور جیسے ویلفیئر سسٹم بھی ہے ہمارا, وہ بھی ہے, اور بچوں کی ایجوکیشن بھی ہے, اور جو لائف سکلز ہیں نا, اور بیواہ وغیرہ کو, ان کو بھی ہمارا, یہ ہمارا پورا سسٹم ہے. یہ لوگوں کے لیے, یہ آپ کا ہاسپٹل ہے. ہماری میسیج یہ آپ کا ہاسپٹل ہے, آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے اور آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. یہاں سے ہم انشاءاللہ ڈاکٹر رکھیں گے, ان کو جو باہر سے ملک کے ٹریننگ ہوتی ہے وہی اسٹینڈرڈ ٹریننگ ان کو بھی ہوگی, اور ان کا جو ٹریٹمنٹ ہوگا ویسے ہی ہوگا. ہم کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم بیٹھے یو کے میں, لیکن ہر ایک چیز انشاءاللہ وہاں سے آبزرو کریں گے, اور الحمدللہ انشاءاللہ اللہ اس کو کامیاب کرے گا, کیونکہ یہ نیک ارادے سے شروع ہوا کام. جی تو ناظرین, ہم موجود تھے سیالکوٹ کے گاؤں لدر کے اندر, اور سمر ہاسپٹل کی آج جو ہے وہ باقاعدہ طور پر افتتاح ہو چکا ہے, اور آپ نے جانا اس کی سٹوری بھی, اور آپ نے اس ہاسپٹل کو دیکھا بھی کہ کیسے یہ سٹینڈرڈائزڈ ایک ہاسپٹل تیار کیا گیا. سیالکوٹ کے متعلق مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے گا سیالکوٹ پلس. مجھے اجازت دیجیے, السلام علیکم.